بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کئی بار انسان دنیا میں دین کی محنت کا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی درجے میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قربانیاں دے دیتا ہے اور بہت ساری محنتیں وہ کرتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنی صلاحیتوں کو میں نے لوگوں کی خدمت پر لگایا، دین کی خدمت پر لگایا، لیکن لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، کوئی شاباش بھی نہیں دیتا، کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے وقت میں اللہ جل شانہ کا کلام ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ رسولوں کی، پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا، جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ان کے حالات اور ان کے واقعات آپ کو نہیں بتائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، لیکن تذکرہ کیا ہے صرف 25 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا اس تذکرے کی وجہ سے جو ہمیں علم حاصل ہوا اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا، ہمیں ان کو جاننے کی وجہ سے کیا ان کی شان میں، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ ہوا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ ان کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ پہلے سے بلند تھا۔ بالکل ایسے ہی جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، اس لیے نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں کیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے احوال ہمیں نہیں سنائے، تو کیا ہمارا نہ جاننا ان کی شان میں، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بہت بلند شان والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا اور انہوں نے بدرجہ اتم اپنے اس فریضے کو سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ہم جانیں یا نہ جانیں ان کو۔ اس لیے اگر اللہ جل شانہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس کی قدر ہے یا نہیں ہے، لوگ مجھے اس پر شاباش دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں مسلمانوں کی جو فوج تھی، اس میں 20,000 ایسے جنگجو تھے کہ جنہوں نے خود کو رجسٹر نہیں کروایا تھا۔ انہوں نے حکومتی جو رجسٹر تھا، جو دیوان تھا، اس میں اپنا اندراج نہیں کروایا تھا، اپنے نام نہیں لکھوایا تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے تفصیلات لکھوا لیتے تو ان کو ماہانہ سیلری ملتی، ماہانہ تنخواہ ملتی، لیکن وہ اس لیے اپنا نام نہیں لکھوا رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ جل شانہ اگر جانتے ہیں ہمیں، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمیں جانیں یا نہ جانیں۔ نہاوند ایران کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں کئی مسلمان شہید ہوئے، تو حضرت صائب بن اقرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو ان شہداء کی خبر دینے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں بھی شہید ہیں، فلاں بھی شہید ہے، جو مشہور لوگ تھے ان میں سے ان کے نام لیے، اور آخر میں کہنے لگے وَآخَرُونَ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ لَا يَعْرِفُهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو نامعلوم قسم کے لوگ ہیں، ان کو امیر المؤمنین نہیں جانتا۔ افنا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے قبیلے معلوم نہ ہوں، جو زیادہ مشہور اور معروف شخصیات نہ ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اور ان کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور خوب روئے، اور پھر کہنے لگے غرہم اللہ یعرفہم عمر، کہ ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمر ان کو نہیں جانتا، یعرفہم اللہ، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور آپ کو ان واقعات سے اور اس قرآنی آیت سے خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خاطر میں کام کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے اس پر شاباش دے یا نہ دے، کوئی مجھے اس پر اچھا کہیں یا برا کہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر کام کو اپنی خالص رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔